اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اعداء الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ہمارے ناظرین کرام اور محترم سامعین کرام کو یہ بات یاد ہوگی کہ ہم لوگ مسلسل علماء کے واقعات اور ان کی زندگیوں کو ایک دوسرے کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ ان زندگیوں کو دیکھ کر ہم اپنی زندگیوں پر غور کر سکیں اور اپنی زندگی میں وہ تبدیلی لے کر آ سکیں کہ جس کا تقاضا اسلام ہم سے کر رہا ہے۔ ایک بڑی اہم شخصیت جو عالم اسلام اور عالم شیعیت کے لیے بڑی ہی اہمیت رکھتی ہے، اس شخصیت کا نام ہے شیخ اعظم انصاری علیہ الرحمت والرضوان۔ بڑے جلیل القدر عالم دین گزرے ہیں اور آپ کی لکھی ہوئی کتابیں جو فقہ اور اصول سے متعلق ہیں، رسائل اور مکاسب، ان دو کتابوں کو ایک مجتہد جب تک اچھی طرح سے پڑھ نہیں لیتا تب تک وہ درجہ اجتہاد پر یا اس سے قریب منزلت تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس اعتبار سے مرحوم آیت اللہ شیخ اعظم انصاری کی بڑی اہمیت ہے۔ بڑے ہی اہم پرسنالٹی والے اور بڑی اہم ذمہ داریوں کو انجام دینے والی شخصیت۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں آپ کی زندگی کا ایک پہلو جو بڑی اہمیت رکھتا تھا، علم کا یہ عالم تھا اور رتبے کا یہ عالم تھا کہ آپ کے زمانے کے 400 مجتہدین نے، معمولی عدد نہیں ہے، 400 بڑے اور جلیل القدر علماء نے اپنے زمانے کے یہ لکھا تھا کہ دور حاضر میں، یعنی اس زمانے میں سب سے بڑا اعلم اور مرجع اگر کوئی ہے تو آیت اللہ شیخ اعظم انصاری علیہ الرحمت والرضوان ہیں۔ اتنی اہمیت تھی 400 فقہا، اور تقریباً اگر آپ محسوس فرمائیں دو شخصیتیں عالم شیعیت کے لیے اس اعتبار سے بڑی اہم گزری ہیں کہ ان کے شاگردوں کی اکثریت مجتہد بنی اور ان کے شاگردوں کے اچھے خاصے ایسے افراد ان کے شاگردوں میں رہے جو اپنے اپنے زمانے میں مرجع تقلید قرار پائے۔ یہ دو شخصیتیں آپ واقف ہیں، ایک وہ شخصیت کہ جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں آیت اللہ شیخ اعظم انصاری علیہ الرحمت والرضوان، اور دوسری شخصیت آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی علیہ الرحمت والرضوان۔ یہ دونوں شخصیتیں اپنے شاگردوں کی بنا پر، جیسے شاگردوں کی انہوں نے تربیت کی تھی، ان شاگردوں کی بنا پر بے مثال شخصیتیں شمار کیے جاتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اتنی عظیم شخصیت ہونے کے باوجود ہمارے وہاں روایتوں میں جس ایک چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ جس کو ہم لوگ معمولاً اپنی زندگیوں میں اختیار نہیں کرتے، کتنی شدت سے اسے اپنی زندگی میں اختیار فرماتے تھے شیخ اعظم انصاری علیہ الرحمت والرضوان۔ آپ توجہ فرمائیں، روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ کلمۃ لا نصف العلم، انسان کا یہ کہہ دینا کہ اس مسئلے کا حل میں نہیں جانتا، یہ انسان کے آدھے علم کی دلیل ہے۔
یعنی گویا نہ جاننا کہنے کی جرأت رکھنا، میں نہیں جانتا یہ کہنے کی ہمت پیدا کرنا، یہ خود انسان کے علمی مرتبے کا ایک درجہ ہے، انسان کے اندر علمی رتبہ ہے۔ معمولاً ہمارے ساتھ یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے اطلاع نہیں ہے، مجھے خبر نہیں ہے، میں نے مطالعہ نہیں کیا ہے، یہ کہتے ہوئے ہمیں معمولاً ایسے مرحلے میں جب کوئی سوال پوچھا جائے معمولاً ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان نے اپنے علم سے متعلق یہ اقرار کر لیا کہ اس مسئلے کو نہیں جانتا، یہ اس کے لیے فضیلت کا سبب ہے۔ سوا اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے کیا دنیا میں کوئی ہے کہ جو تمام چیزوں کا علم رکھتا ہو؟ یقیناً انسان کے لیے زندگی میں ایسے بہت سے مراحل آتے ہیں کہ جن مرحلوں میں وہ نہیں جانتا، تو نہیں جاننا کہہ دینا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان غلط بات کو اپنی زبان پر جاری کرے۔ شیخ اعظم انصاری علیہ الرحمت والرضوان جیسے بلند مرتبہ عالم دین کی زندگی کا سب سے بڑا اہم پہلو یہی تھا کہ جس مسئلے کو وہ نہیں جانتے تھے وہ آہستہ سے نہیں بلکہ ان کی خاصیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ ببانگ دہل بلند آواز سے لوگ سن لیں، اس اتنی بلند آواز سے وہ کہتے تھے کہ میں نہیں جانتا، لا اعلم، میں نہیں جانتا۔ یہ ان کی ہمت، یہ ان کی جرأت، نتیجہ تھا کہ یہ ان کے جتنے شاگرد اس زمانے میں تھے ان سب کے اندر بھی یہ احساس تھا کہ جب استاد کا یہ حال ہے کہ وہ نہ جاننے والی چیزوں کا اقرار کرنے میں کسی قسم کی شرم محسوس نہیں کرتے، شاگردوں کا بھی یہی حال تھا۔ لہٰذا ہمیں بھی اس چیز کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے، جسے جانتے ہیں وہی بیان کریں، اور جس کے بارے میں علم نہیں ہے، خبر نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ نہیں جانتے، یہ انسان کا بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ ہے جس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ میں عرض کروں کہ ایک بہت اہم چیز کہ جس کی گفتگو اس سے پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، آج پھر میں اسی کو دہرا رہا ہوں کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع، جو اللہ کے لیے انکسار اختیار کرتا ہے، پروردگار اس کو بلندیاں عطا کرتا ہے، پروردگار اس کو اور اونچا کر دیتا ہے، پروردگار اسے اور اٹھا لیتا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ اللہ کے لیے انسان کے اندر انکسار ہونا چاہیے۔ میں اس بات کو کیوں بڑی تاکید کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مرحوم صاحب جواہر علیہ الرحمت والرضوان یہ وہ مرجع تقلید ہیں جو آیت اللہ شیخ اعظم انصاری سے پہلے مرجع تھے، ان سے پہلے مجتہد سمجھے جاتے تھے۔ مرحوم صاحب جواہر علیہ الرحمت والرضوان کی جب زندگی کا آخری وقت قریب آ رہا تھا، انہوں نے بالکل جو اپنے بعد بڑے بڑے علماء سمجھے جاتے تھے نجف اشرف میں، ان سارے علماء کو دعوت دی، بلایا، اور صرف اس لیے تاکہ ان کے درمیان جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا شخص ہو اس کے بارے میں اعلان کریں کہ میرے بعد یہ مرجع تقلید ہوگا۔ سب آ گئے، سارے علماء بیٹھے ہیں، مرحوم صاحب جواہر بستر پہ لیٹے ہیں۔ اچانک انہوں نے سارے مجمع کو دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے درمیان شیخ اعظم انصاری نہیں آئے؟ پتہ یہ چلا کہ نہیں، وہ ابھی تک نہیں آئے۔ کہا تلاش کرو۔ تلاش کیا گیا، معلوم یہ ہوا کہ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جالی کو تھامے ہوئے مولا کی زری کے ذریعے سے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار صاحب جواہر کو طول عمر اور لمبی عمر عنایت فرما، تاکہ یہ ذمہ داری انہی کے کاندھوں پر رہے، کسی اور کو نہ ملے یا مجھ تک نہ آنے پائے۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ چیز اسے مل جائے، وہاں وہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار مجھے یہ عہدہ نہ ملنے پائے۔
لوگ گئے، بتایا کہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں صاحب جواہر، بڑی التماس کی گئی کہ آپ بھی اس جلسے میں تشریف لائیں۔ جس موقع کے اوپر اس جلسے میں پہنچے، مرحوم صاحب جواہر نے اپنے قریب بلایا اور اس کے بعد فرمایا کہ الان طاب لی الموت، شیخ اعظم انصاری آ گئے ہیں، اب میرے لیے موت کو گلے لگانا بڑا اچھا اور اطمینان بخش ہو گیا ہے، چونکہ مجھے میرا وارث مل گیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا لوگوں کی طرف خطاب کر کے کہ ھذا مرجعکم من بعدی، میرے بعد یہی تم سب کے مرجع ہیں، ان سے مسئلے دریافت کرنا، ان کی تقلید کرنا۔ اور اس کے بعد مرحوم صاحب جواہر نے خطاب کیا تھا شیخ اعظم انصاری سے، اور یہ جملہ فرمایا تھا کہ تقلل من احتیاطک فإن الشریعہ سہمۃ سہلا، فرمایا تھا کہ دیکھو شریعت میں احتیاط سے کم کام لینا اور لوگوں کو آرام دہ زندگی گزارنے کا موقع دینا، اس لیے کہ اللہ نے اپنی شریعت کو آسان شریعت قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد مرحوم صاحب جواہر نے وہ جلسہ ختم کر دیا تھا اور پھر کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ اب تو یہ کنفرم ہے کہ مرحوم صاحب جواہر کے بعد شیخ اعظم انصاری ہی کو مرجع بننا ہے، اور وہی موقع تھا جب 400 بلند پایا کہ مجتہدین نے یہ لکھ کر دیا کہ شیخ اعظم انصاری سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ اب ایسے موقع پر تو کوئی گنجائش باقی نہیں بچی تھی۔ لوگ آئے اور آنے کے بعد یہ اصرار کیا کہ آپ ہمارے مرجع ہیں، آپ ہی کی تقلید ہم سب کر رہے ہیں، لہٰذا آپ ہم سب کے مرجع ہونے کی حیثیت سے ہم سب کے لیے فتاوی بیان فرمائیں۔ اب تو کوئی گنجائش نہیں بچی ہے۔ صاحب جواہر نے بھی لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ یہ تم سب کے مرجع تقلید ہیں، صاحب جواہر نے بھی لوگوں کو بتا دیا ہے، اب تو ذرہ برابر بھی کسی کو شک و شبہ نہیں ہے۔ اب سنیں آپ، جس بات کو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ اصل بات تھی۔ مرحوم صاحب جواہر کے بعد اب جب لوگ آئے ہیں آیت اللہ شیخ اعظم انصاری کے پاس کہ آپ ہم سب کے مرجع ہیں، آپ فتویٰ بیان فرمائیں، فرمایا نہیں، سب سے زیادہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ کیوں؟ فرمایا کہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا انسان اس روئے زمین پر موجود ہے۔ کون؟ کہا اس وقت مازندران، جو ایران کا ایک شہر ہے، مازندران میں ایک عالم دین سعید العلماء موجود ہیں، وہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، میں خط لکھتا ہوں، جاؤ ان کے پاس اور ان سے التماس کرو کہ فتویٰ دیں۔ بڑا تعجب ہوا، دنیا میں تو لوگ کرسی پانے کے لیے نہ جانے کیا کیا نہیں کرتے، دوسروں کی شخصیتوں کو قتل کر کے اس کے اوپر اپنی عمارت اور اپنی کرسی کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں عالم یہ ہے کہ دوسروں کو اوپر بڑھانے کی کوشش ہے، خود کو نیچے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بڑا تعجب ہوا، لکھا خط آیت اللہ شیخ اعظم انصاری نے آیت اللہ سعید العلماء مازندرانی کو کہ جس موقع پر کربلائے معلیٰ میں ہم دونوں ساتھ میں درس اپنے استاد سے پڑھتے تھے، تم مباحثے کے موقع پر مجھ سے آگے نکل جاتے تھے، تم زیادہ اسٹرانگ تھے، تم زیادہ قوی تھے، لہٰذا اس درجے کو یعنی اس عالمیت اور مرجعیت کے عہدے کو تمہیں لینے کا زیادہ حق ہے۔ یہ ہوتے ہیں ہمارے علماء کرام، یہ درجہ اور رتبہ ہوتا ہے ان مراجع کرام کے درمیان ایک دوسرے کے لیے۔ اور اب آپ ادھر سے بھی سنیں، جب یہ خط لے کر نجف سے نمائندگان پہنچے مازندران اور لے جا کر آیت اللہ سعید العلماء کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ کے دوست نے نجف اشرف سے ہمیں بھیجا ہے ہم آپ کی عالمیت کا اعلان کرنے کے لیے۔ آیت اللہ مازندرانی نے اس خط کو پڑھا، خط کو پڑھنے کے بعد جواب تحریر فرمایا کہ جس میں یہ جملہ لکھا تھا کہ صحیح ہے کہ جب کربلائے معلیٰ میں ہم دونوں درس پڑھتے تھے تو میں تم سے مباحثے میں آگے نکل جاتا تھا، لیکن میں اپنی تعلیم کو مکمل کر لینے کے بعد نجف اشرف سے مازندران واپس آ گیا اور یہاں کی زندگی میں لوگوں کی تبلیغ، پیش نمازی اور لوگوں کی خدمت، دین کی خدمت، دین و شریعت کی خدمت، اس میں مصروف ہو گیا۔ لیکن تم نجف اشرف میں جا کر مقیم ہوئے
اور اب تم نے نجف اشرف میں طالب علموں کو تربیت دینا، انہیں پڑھانا، ان کی بہترین زندگی کہ جو طالب علم کے لیے ہونی چاہیے، علمی زندگی، اس کے لیے تم نے کوششیں کی، اور نتیجے میں تم مسلسل علم سے اٹیچ رہے۔ میں علم کی دنیا سے نکل کے اپنے تبلیغ کی دنیا میں آ گیا، جبکہ تم علم کی دنیا سے وابستہ رہے۔ لہٰذا ٹھیک ہے کہ کل ایک زمانے میں میں آگے تھا، لیکن آج میرے وطن واپس آ جانے کی بنا پر تم مجھ سے ابھی بھی کہیں آگے ہو۔ لہٰذا حق یہ ہے کہ مرجعیت تمہارے پاس رہے، حق یہ ہے کہ لوگوں کو فتویٰ تم دو۔ یہ انکسار جب پروردگار کے لیے انسان اور ایک عالم دین اختیار کرتا ہے تو پھر نتیجے میں وہ حدیث شریف سامنے آتی ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے انکسار اور تواضع اختیار کرتا ہے خدا اسے بلندیاں عطا کرتا ہے۔ آج تاریخ کے دامن میں آیت اللہ شیخ اعظم انصاری بھی کا بھی نام محفوظ ہے، اور تاریخ کے دامن میں آیت اللہ سعید العلماء مازندرانی کا نام بھی محفوظ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کیا۔ ایک بات اور میں کہتا چلوں کہ ہمیں اس بات پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ مرجعیت بھی اسی طرح سے ہے جیسے دنیا میں کرسی حاصل کرنے کے لیے، اقتدار پانے کے لیے انسان ایک دوسرے کو نیچا کرتا ہے، دوسروں کو گراتا ہے، پھر کسی منصب تک پہنچتا ہے۔ نہیں، یہ مرجعیت آخری امام کی نیابت کا عہدہ ہے۔ آخری امام کی تائید کے بغیر یہ عہدہ کسی کو نہیں مل سکتا ہے۔ لہٰذا جو فکریں ہمارے ذہنوں میں اپنوں سے متعلق ہیں، ان فکروں کے ساتھ ہم ان مراجع تقلید کو نہ دیکھیں، ان فکروں کے ساتھ ہم ان مراجع تقلید کے بارے میں نہ سوچیں۔ ان مراجع تقلید کے اندر جو ایک دوسرے کے احترام کا جذبہ اور اللہ کے لیے انکسار کا جذبہ ہے، وہی چیز انہیں بلندیاں عطا کرتا ہے، وہی چیز انہیں رفعتیں عطا کرتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی بنا پر وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی محترم ہوتے ہیں اور آخری امام سے بھی قریب ہوتے جاتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں یہ چیز اختیار کرنی چاہیے۔ مؤمنین کا ایک دوسرے کے لیے احترام ہونا، مؤمنین کا علماء کا احترام کرنا، علماء کا ایک دوسرے کے لیے اچھا رویہ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اگر ہماری زندگیوں میں آتی جائیں، آپ یقین جانیں ہم سب کی زندگیاں کمال کی طرف رواں دواں ہوں گی اور ہمیشہ ہمیں ترقی ملتی جائے گی۔ آئیے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں اور التماس کریں کہ پروردگار، ہم سب عاجزانہ التماس کرتے ہیں، ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ جن علماء نے خدمتیں انجام دی ہیں پروردگار ان کے درجات بلند ہیں، بلند تر فرما۔ جو علماء آج ہمارے درمیان موجود ہیں ان تمام علماء کی خدمت کرنے کی توفیق ہمیں، سعادت ہمیں عطا فرما، اور پروردگار ہماری زندگیوں کو بھی بہترین اور کامل زندگی قرار فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔